بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے یعنی شہباز شریف کی گورنمنٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان، موجودہ صدر عارف علوی، گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ اور قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں اور اس بارے میں آپ کو آگاہی دیتا ہوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو سابق وزیر اعظم ہے عمران خان اور قاسم سوری صاحب ظاہر سابق ڈپٹی سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، ان کے خلاف تو کارروائی جو ہے وہ مطلب کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنے گا۔ یعنی وہ میں پولیٹیکلی بات نہیں کر رہا، میں ایک لیگل بات کر رہا ہوں، اس میں تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ صدر اس وقت موجود ہیں عارف علوی صاحب، گورنر اس وقت بھی گورنر ہیں، تو ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ میرا خیال ہے لیگل تھوڑے سے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ بہرحال خبر جو ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس حوالے سے ریفرنس دائر کیا جائے گا اور اس میں جو وزارت قانون و انصاف ہے اور وزارت داخلہ ہے، انہوں نے اس کی تیاری جو ہے باقاعدہ طور پر شروع کر دی ہے۔ اچھا، الزام کیا ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ جناب انہوں نے آئین کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، بلکہ سبوتاژ کیا، اور کیسے کیا اس کا سوال اب یہ بنتا ہے۔ وہ اس طرح سے کیا کہ ان کو آرٹیکل 95(2) کے تحت باقاعدہ طور پر ایک طریقے عدم اعتماد عمران خان کے خلاف جمع کروائی گئی تھی، اور جو طریقے عدم اعتماد تھی اس کی کارروائی کو ڈیلے کرتے گئے پھر سپریم کورٹ میں باقاعدہ طور پر گئے، کیونکہ انہوں نے آرٹیکل 5 جو ہے آئین کا وہ انووک کر دیا قاسم سوری صاحب نے، اور پھر اس جو ساری کارروائی جو تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر ظاہر ہے از خود نوٹس لے لیا گیا، وہاں پر وہ چلے گئے، اپوزیشن جماعتیں بھی چلی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سپریم کورٹ نے نئے سرے سے 3 اپریل کی کارروائی کو نئے سرے سے کرنے کی احکامات جاری کر دی اور کہا کہ یہ 9 اپریل کو یہ کارروائی برات 12 بجے تک کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ اب اس میں بھی رکھنے ڈالے گئے، بار بار رکھنے ڈالے گئے۔ اچھا، جب انہوں نے وہ سارا کام کر لیا 3 اپریل والا، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ عمران خان اس کا وزیر اعظم تھے، انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی۔ وزیر اعظم کو صدر کو خط لکھ دیا کہ جناب آپ اسمبلیاں توڑنے کا جاری کر دیں آرڈر، اور پھر نگران حکومت کے لیے بھی، یعنی تیزیاں پاتی ہیں نا، فٹافٹ یعنی انہوں نے لائٹ کی سپیڈ کے حساب سے چیزوں کو چلانے کی کوشش کی۔ اس پر اپوزیشن جو ہے، اس وقت کی اپوزیشن جو آج کی حکومت ہے، ان کے بہت شدید تحفظات تھے، بعد میں بھی رہے، ابھی بھی ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے آئین کو توڑا ہے۔ شیری رحمان صاحبہ اور جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں وہ تو باقاعدہ کہہ چکے ہیں کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی بنتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے اب حکومت یعنی رانا ثناء اللہ صاحب وہ بھی اس قسم کی باتیں کر چکے ہیں، یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں یہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں۔ اچھا، یہ ساری کارروائی جو ہے وہ اگر فرض کرتے ہیں کہ ریفرنس دائر کر دی جاتا ہے، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق یہ فیڈرل گورنمنٹ نے انیشیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ طور پر سول ایک پٹیشن جو ہے وہ بنا کے دائر کی جاتی ہے، اس پر پھر ہیئرنگ ہوتی ہے، اور ہیئرنگ کے بعد اگر وہ چیزیں ثابت ہو جائیں اور آگے گل لگے ودے تو پھر مقدمہ درج ہوتا ہے آرٹیکل 6 کا، اور آرٹیکل 6 کا مقدمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے آئین سے بغاوت کی ہے۔ اب آئین سے بغاوت کی سزا ہے پائن موت، ٹھیک ہے، سیدھی جو بات ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نئی سیاسی انارکی جو ہے وہ جنم لینے جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان پہلے ہی بڑے شدید اکنامک کرائسس کا شکار ہے، اور پولیٹیکل کرائسس بھی اس وقت چل رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ صوبے کے اندر جو 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، اتنے پائے نے پرویز لائی جڑا نا وہ اڑیا پیا ہے، اور گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب وہ اڑے پڑے ہیں، اور وہ عمران خان جڑا وہ سر ڈا کے بیٹھا ہوا ہے کہ 80 نہیں چلن دیں گے۔ آج بھی باقاعدہ طور پر جو ہیں توہین عدالت ہی کی ہے میرا خیال ہے ایک طرح سے، جو پرویز لائی صاحب ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جی منتخب وزیر اعظم وزیر اعلیٰ نہیں ہے حمزہ شہباز، کیونکہ انتخاب تو ہوا ہی نہیں، ایسے تو پولیس آ گئی سی۔ اگر عدلیہ نے، جہاں پہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے، وہ میں یہ ان الفاظ پہ کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ نے اگر یہاں پہ ہمارے والا کام کرنا ہے تو پھر اتنے آگے بیٹھ جائے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ اور عدالت کی طرف سے حکم ہے ہائی کورٹ کی طرف سے کہ جناب آپ رات 12 بجے تک، یعنی آج رات جو میں اس وقت بات کر رہا ہوں، یہ تقریباً 5 بجے کا ٹائم ہے،
رات 12 بجے تک آپ اس کے اوپر کارروائی کریں اور یہ حلف جو ہے یا گورنر خود لے یا نمائندہ مقرر کرے۔ اچھا اب اس میں الفاظ جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے گورنر کے عہدے کا ایک لحاظ ہے، صدر کے عہدے کا ایک لحاظ ہے، تو ایک لحاظ کے ساتھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن مطلب یہی ہوتا ہے کہ پائنا حکم ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں کر رہے عمل۔ اب وہ نہیں کر رہے تو پھر اس کے خلاف مزید توہین عدالت کی کارروائی کے لیے بھی جایا جا سکتا ہے، اور گورنر پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے، میں آپ سے عرض کروں، کیونکہ یہ ایک مطلب وہ والا کرمنل کیس نہیں ہے۔ آرٹیکل 248 جو ہے وہ امیونٹی دیتا ہے صدر کو، گورنر کو، بالکل وزیر اعظم کو بھی دیتا ہے امیونٹی، لیکن ان دونوں کو کرمنل کیسز میں دیتا ہے۔ اچھا اب یہ جو آرٹیکل 6 کی کارروائی ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر شروع ہوتی ہے صدر کے اوپر، عمران خان دیتے ہو جائے، اس میں تو لیگل کوئی پرابلم نہیں آئے گا، یعنی وہ پھر عدالت کا معاملہ ہے نا، میں تو یہاں پر جو بحثیں شروع ہوگی اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں بھی ایک پرابلم آئے گا، وہ پرابلم یہ ہے کہ جن کو مکمل امیونٹی ہے، تو یہ تو ان کے اوپر تو الزام ہی یہ لگ رہا ہے نا کہ انہوں نے آئین کو سبوتاژ کیا، طاقت ہے تو آئین کو سبوتاژ کیتا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ایک پروسیس ہوا ہے قومی اسمبلی کا، اس کو انہوں نے رول بیک کر دیا۔ یہ جو پروسیس ہوا ہے پنجاب کے اندر، گورنر صاحب انہوں مننوں تیار کوئی نہیں، عدالت کا فیصلہ آتا ہے گورنر صاحب انہوں مننوں تیار کوئی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئین سے انحراف کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ آئین کو توڑ رہے ہیں، آئین کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ملا کے اب حکومت جو ہے وہ کہتی کہ ہم نے ریفرنس دائر کرنا ہے۔ یہ بڑے پکے ذرائع سے یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا اب اگر یہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں میرے خیال کے اندر، میری ناقص رائے میں، ہو سکتا ہے حکومت کے کول کو بہتے دماغ ہوں، ان کی جو ہے بات وہ زیادہ اہم ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب میرا خیال، پہلے میں آپ کو بتا دوں، میرا خیال یہ ہے کہ اس سے ملک میں پولیٹیکل انارکی بڑھے گی اور جو پولرائزیشن ہے اس کا عمل تیز ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں یہاں پر جو سٹاک مارکیٹ تھوڑی جی کو سٹیبل ہوئی ہے، تھوڑا سا کوئی لوگوں لگا کہ جناب حالات بہتر ہوں گے، وہ مزید خراب ہو جائیں گے، اور پولیٹیکل انارکی ہو تو اکنامک کرائسس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک بالکل سادہ سا اصول ہے، اس میں کوئی مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ ہر عمل کا اگر رد عمل ہوتا ہے تو رد عمل اکنامک کرائسس سے نکلتا ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ میری ناقص رائے ہے۔ لیکن جو نون لیگ والے ہیں اور جو پیپلز پارٹی والے وہ کہتے ہیں کہ جب تک آئین پر عمل نہیں ہوگا اور آئین کو مکمل اس کی پاسداری نہیں کی جائے گی، اس پر مکمل عمل درآمد نہیں ہوگا، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اچھا یہ بات بالکل اوورآل معنوں میں ٹھیک ہے کہ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آئین پر مکمل عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی پولیٹیکل انارکی مزید پیدا نہیں کی جانی چاہیے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ گورنر پنجاب جو ہیں اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا غیر آئینی ہے۔ میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ جو پرویز لائی صاحب دی حرکتاں نے وہ بھی اللہ دی معذرت، میں تو انہوں نے نال چودھری لکھنا چھڑتا یا کہنا چھوڑ دیا چودھری علی حرکت کوئی نہیں کیتی بہو جی، ویسے آپس کی بات ہے۔ مجھے غصہ بھی ہے، دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے کہ یار یہ بندہ کیا تھا اور اس کے اندر تو کیڑی شے نکل آئی ہے، مطلب سیریسلی بات ہے کہ یار آپ چودھری پرویز لائی، چودھری برادران، پتہ نہیں کی یعنی حرکتیں جو ہیں انہوں نے کیا کی ہیں، کس طرح سے وہ آپ ہاتھ اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہیں، اور پھر وہی ٹوٹی باں نہ دے رہے ہو، مڑ کے پایوڈین لا کے آ گئے ہو، وہ پایوڈین دی باں پھڑ لگی باں یہ ٹوٹی باں وہی ریسکیو 1122 والا کھینچی جا رہا ہے۔ اب وہ تو اداکار نہیں ہے نا، اس کو تو نہیں نا پتا، ٹھیک ہے، اگلے دن تہاڈی باں بھی ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو حرکتیں کی ہیں آج مثال کے طور پہ انہوں نے جو حرکت کی ہے، صبح اجلاس بلایا جناب، اجلاس تھا آج صبح 11 بجے 11:30 بجے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اجلاس ہونا ہے۔ اجلاس سے پہلے ہی ایک صاحب ہے سیکٹری کوارڈینیشن ان کا نام ہے عنایت اللہ لک صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا 3 MPO کے تحت۔ وہ بس گرفتاری ہوندی دیر سی، تو اس تو بعد جناب پرویز لائی صاحب نے جو اجلاس ابھی ہونا تھا، اجلاس ہوا نہیں تھا، اس کو 16 مئی تک آگے لے گئے۔ اور وہ کیسے لے گئے 16 مئی تک آگے؟ وہ کہتا ہے جی 25B ہے رولز آف پروسیجر کا پنجاب اسمبلی کے، وہ مجھے اختیار دیتا ہے۔ اچھا بھائی جان یہ اختیار آپ کے پاس ہے، لیکن یہ اختیار تب ہے جب عدم اعتماد کی تحریک کی کارروائی نہ ہو رہی ہو۔ جب عدم اعتماد کی تحریک کی کارروائی ہو رہی ہو تو پھر اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا بہو جی۔ آپ نے پہلے تو ٹائم بارڈ کر کے بلایا، خود ہی جمع کروائی ہوئی تھی، پھر بلایا لیٹ، پھر جب بلا لیا اور ایجنڈا جاری کر دیا اس کے بعد پھر آپ اس کو آگے لے گئے۔ یعنی کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی قاعدہ، کوئی اخلاقیات، کوئی سیاست، یار کسے پاسے تے کھلو وہ نا، کسی پاسے یا کھلو نہیں رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا اس بات کا کہ آج اپوزیشن جو ہے، جو یعنی ہم تک اپوزیشن نہیں، حالانکہ حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہیں،
منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو عدالت عالیہ نے منتخب وزیر اعلیٰ تسلیم کیا، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نا کہ حلف لو، اگر یہ تسلیم نہ کیتا ہوتا تو پھر حلف لیندہ کل ہی کہندے۔ اچھا اب وہ تسلیم کیا ہوا ہے، آپ ان کو حلف نہیں لینے دے رہے، اور پھر آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ آج انہوں نے جا کے ٹریجری بینچز سے بیٹھنا۔ سید حسن مرتضیٰ نے بعد میں پریس کانفرنس کی، پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے آج ٹریجری بینچز پہ بیٹھنا تھا اس لیے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ آج جو ہے نا ہم نے مطلب ان کو ایکسپوز کر دینا تھا پکڑ کے۔ دو ان کی پالیسیز تھی، ایک تو یہ تھا کہ جناب ان کو آج ووٹ جو ہے نا وہ کہے گا جاؤ پھر تھی ووٹ پاؤ، پورے کرو 186 ووٹ پورے کرو، انہیں کو 186 نہیں سی پورے ہونے۔ اگر ہم دیکھتے تو ہم کہتے کہ نہیں چلو پھر ایسا کرنے ہیں تنوں سے 197 پورے کر کے دکھانے ہیں، تو وہ جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں وہ بچ جانے تھے، اور ان کی جو طریقے میں اعتماد تھی وہ ناکام ہو جاتی۔ اب اس شرمندگی سے بچنے کے لیے انہوں نے آئین نو، انہوں نے قانون نو، انہوں نے رولز آف پروسیجر نو، ہر شے نو مدول مارے ہے پرویز الہی صاحب نے۔ یار میں حیران ہوں، یہ بندہ اسپیکر رہا ہے، آج بھی اسپیکر ہے، پہلے 97 میں بھی اسپیکر رہا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب رہا ہے، یہ ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان رہا ہے، یار وہ وفاقی وزیر رہا ہے۔ یار کچھ خدا کا خوف کرے، آپ کے جو بھائی ہیں یعنی چودھری شجاعت صاحب وہ ملک کے منتخب وزیر اعظم رہے ہیں، مطلب ہمیں 1.5 مہینے لیے بنے سن پر وزیر اعظم تو تھے نا۔ یار کو حرکتیں کرو کرنے والی، یار کتنا کا آپ نے ظلم کرنا ہے۔ جو ہے مریم نواز صاحبہ انہوں نے بھی آج اس پہ ٹویٹ کیے، انہوں نے کہا کہ یار یہ جو عدالت کے واضح احکامات کے باوجود چیزوں کو نہیں مان رہے، ڈٹائی کر رہے ہیں، تو ان پاگلوں کو یا تو پاگلخانے جمع کرایا جائے، ٹھیک ہے، یا ان پر سنگین غداری اور عدالتوں کی توہین کے مقدمات چلنے چاہیے۔ اچھا اب یہ سنگین غداری انہوں نے بھی کیا دیا، سنگین غداری کیا ہوتی ہے؟ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوتی ہے نا۔ تو مجھے اب اس بات کا آپ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً یقین ہے کہ حکومت جڑی ہے وہ انہوں چنگا انہوں گل میں پھڑن جا رہی ہے۔ اچھا وہ پکڑ بھی لے کوئی بات نہیں، پکڑ لے گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر عمران خان کا منصوبہ تو یہی ہے نا کہ انارکی پھیلے اور مظاہرے شروع ہو جائیں اور جناب رولر رپا پہ جائے، اگر اس طرح کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو عمران خان تو انہیں نہیں جیت گیا نا سر۔ میرا خیال ہے، میرا ذاتی خیال ہے، حکومت کو چاہیے کہ پہلے وہ عدالتوں کے ذریعے یعنی عدالت میں جائے، انہیں کہے بھاجی تہاڈی گل نہیں من رہے، دسو کی کرنا، عدالت کے حکم کے تحت کوئی کارروائی کریں، ٹھیک ہے، خود سے کوئی انیشیٹو نہ لیں۔ جب یہ چیزوں کو پنجاب میں حکومت بنا لیں تو میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو، آئین توڑنے والوں کو چھوڑ دیا جائے، بالکل میں پاکستان کے 23 کروڑ یا 22 کروڑ لوگوں میں سے آخری بندہ ہوں گا جو آئین توڑنے والوں کی کہ وہ چھوڑ دینے کا مطالبہ کرے گا، میں نہیں کر سکتا۔ جو آئین توڑے گا جو کوئی بھی ہو، وہ سویلین ہو، وہ فوجی ہو، وہ جج ہو، وہ جرنیل ہوئے، وہ صحافی ہوئے، وہ جو کوئی بھی ہو، اس کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے۔ یہ میرا مکمل اس بات میں یہ میری سوچی سمجھی رائے ہے۔ تو میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ اپنے آپ کو بہتر پوزیشن میں لے آئیں نا، اس کے بعد آپ جو مرضی کریں۔ حمزہ صاحب جو ہیں وہ اب یار کتنی زیادتی ہے، ایک بندہ ووٹ لیے ہیں اور وہ ووٹ لے کر جیت گیا، آپ اس سے حلف ہی نہیں لے رہے، مذاق بنا دیا پکڑ کے، یہ تو بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے نا۔ اچھا اب یہ کارروائی ہو جاتی ہے جناب، اکنامک صورتحال مزید خراب ہوگی۔ ویسے تو نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 35 ارب ڈالر کے ہمیں امید ہے کہ اگلے 2-3 ماہ کے اندر ہم پاکستان کے اندر 35 ارب ڈالر کی سرمایہ کاریاں یا قرضے لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی قطر، UAE، نواز شریف صاحب نے ان سے باتیں کی ہوئی ہیں، چین دے نال زرداری صاحب دی گیٹی رلی ہے، ٹھیک ہے، سعودی عرب کے ساتھ ظاہر ہے آج وہ سارے گئے ہوئے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں مل ملا کے وہ بڑے ہوپ فل ہیں کہ ہمیں بجٹ بنانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم بجٹ شیڈ بنا لیں گے اور بہترین بجٹ دیں گے اور بڑا اچھا کر لیں گے۔ لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل انارکی ہوگی تو سر اس میں حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے۔ لیکن اب حکومت ہے، حکومت نو پاؤ جی کون سمجھا سکتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اس کا ایک نشہ ہوتا ہے۔ حرکتیں تو عمران خان نے انج نہیں کیتیاں نے، یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ کارروائی کریں گے، فیصلہ اگر انہوں نے کر لیا تو اگلے 2-4 دن پتہ لگ جائے گا۔ عمران خان صاحب بھی گھبرائے پھر رہے ہیں، اسی لیے کہ ظاہر ہے کہ عمران خان کو بھی میں اس سے پہلے وی لاگ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہ جو بابا ڈیم والی سرکار
ثاقب نثار صاحب جا کے ملے تھے اور ثاقب نثار صاحب نے کسی کا پیغام پہنچایا تھا تو انہوں بھی ظاہر ہے خبریں پہنچ جاتی ہیں ان کے، ظاہر ہے ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر تعلقات تو انسان کے ہوتے ہیں، بندہ 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہوئے، اس سے پہلے لاڈلا بن کے آیا وہ اکتوبر 2011 سے آن ورڈ، تو تعلقات تو ہوتے ہیں نا، ذاتی تعلقات بن جاتے ہیں یار، بندہ اتنی دیر کسی کمرے چ رہا ہوئے تھے دیوارہ مخبری کرنی شروع کر دینی ہے، تو وہ مطلب ان کو بھی بنا کہیں سے پڑ گئی ہوگی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مئی کے مہینے میں ہم تحریک چلائیں گے۔ اچھا میں حیران ہوں کہ خاص تسی مئی دے مہینے ایڈی گرمی مطلب تسی تحریک چلان نکلو گے، تہاڈے نال تے ہے ہی سارے ممی ڈیڈی لوگ نے بہو جی، ہاں برگر فیملیز رات نوں نکلن والے ڈانس پارٹی، ٹھیک ہے، ایڈی گرمی چ بہو جی وہ کیڈر ہوں تہاڈے کول نہیں گا، وہ لوگ جو ہے انہوں نے روٹی روزی دے لالے پے نے، تو بہرحال وہ تحریک چلانے کا شوق پورا کر لے، لیکن اس سے پہلے ان کو آرٹیکل 6 کی جو کارروائی ہے نا اس کا فی الحال سامنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اور کس طریقے سے اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن میں یہ بتاؤں آپ کو کہ شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو، خاص طور پہ میں آپ کو بلاول صاحب اور زرداری صاحب کے بارے میں کہوں، وہ جذباتی فیصلے کرنے والے لوگ بالکل نہیں، بالکل۔ مریم نواز شریف جذباتی فیصلہ کر سکتی ہیں، یہ جو ہیں نواز شریف صاحب وہ بھی جذباتی ہو جاتے ہیں کسی وقت، لیکن زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول صاحب یہ جذباتی فیصلے کرنے والے لوگ نہیں، یہ بڑی سوچ سمجھ کے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ انہوں نے کچھ سوچا ہی ہوگا، میری عقل ناقص ہی ہوگی تاں ہی میں تہاڈے نال گلاں کر رہے ہیں، انہاں دی عقلاں وڈیاں ہونیاں تاں ہی یہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے نا۔ بہرحال دیکھیں آنے والا وقت بتائے گا کہ جو بات وہ سوچ رہے ہیں اور جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا میری سوچ ٹھیک ہے، تو یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو۔